گھٹیا الفاظ استعمال کرنے والے، گندی زبان استعمال کرنے والے اور بیہودہ ریئیکشنز دینے والوں کے نام آپ سب لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہمیشہ اپنے گھٹیا ہتھ کنڈوں کو ہی استعمال کرتے ہیں وہ سامنے والوں کو ریئیکشن دینے سے روکنے کے لیے۔ ریئیکشنسٹ کی آزادی کی بات کرنے والے، یہ بات کرنے والے جی کہ ریئیکشن ہمارا حق ہے، ہم دیں گے، ہماری نیڈ ہے، اور برداشت ان سے ایک بھی ریئیکشن نہیں ہوتا اپنے بارے میں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ماڈرن کرٹک۔ جان تو آپ گئے ہوں گے کہ میں کس بارے میں بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور کن کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ ان کے گھٹیا نام لینے بھی میں پسند نہیں کروں گی، اس لیے صرف بات کروں گی، اور میری آڈینس بہت اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کون سی بات کن کے لیے کی جا رہی ہے۔ تو بات کروں گی کچھ ایسے 2 نمبر گھٹیا لوگوں کی جو ڈیفرنٹ فیک آئی ڈیز بنا کے تو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سانجھی بیٹیاں اور ہماری بیٹیاں، بیٹیوں کی عزتیں ڈائلاگ بولنے کے لیے اور لوگوں کو اپنی طرف جو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایموشنل ڈائلاگز کا یوز کرنا، جن لوگوں کو بہت زیادہ آتا ہے اور انہیں یہ نہیں پتہ کہ اگر ہم جب بات کرتے ہیں کہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں تو پھر طوبہ خان بھی کسی کی بیٹی ہے، اگر اس کے فادر جو کہ زندہ بھی نہیں ہیں، اور آپ لوگ صرف ان کو ریئیکشن سے روکنے کے لیے اس کو کہ وہ تم لوگوں کے بارے میں تم لوگوں کے حقائق دنیا کے سامنے نہ لائے، تم لوگوں کی گھٹیا سوچ کو دنیا کے سامنے نہ لائے، تمہارے سبسکرائبرز جو ہیں وہ کہیں نہ رک جائیں، تمہاری یوٹیوب کی انکم نہ کہیں رک جائے، تو صرف اس چیز کو روکنے کے لیے اور اس کو ریئیکشن سے منع کرنے کے لیے اس حد تک اور اس گھٹیا پن کا مظاہرہ کر رہے ہو کہ تم لوگوں نے اس کے فوت شدہ فادر کو، جو کہ اب اس دنیا میں بھی نہیں ہیں، ان کے بارے میں باتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ ایک ایسا انسان جو اس دنیا میں نہیں ہے، اس کو فوت ہوئے عرصہ ہو گیا ہو، اور آپ اس کے بارے میں غلط یا صحیح، لائک بینگ اے مسلم اور بینگ اے ہیومن بینگ، ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار جو فوت ہو گیا نا اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اگر ہمیں ہم اچھائی نہیں کر سکتے تو ہم برائی بھی نہ کریں۔ تو ایک ایسا بندہ جس کو تم لوگ جانتے نہیں ہو، نہ پہچانتے ہو، اس نے زندگی کیسے گزاری کیسے نہیں گزاری، صرف ایک بندے کو نیچے کرنے کے لیے اور اس لڑکی کو، لائف وتھ طوبہ کو ریئیکشن دینے سے روکنے کے لیے تم لوگ اس حد تک گر گئے ہو کہ تم لوگ ایک مردہ انسان کے اوپر غلط باتیں اچھال رہے ہو صرف اس بچی کو روکنے کے لیے۔ تم لوگ کہاں تک گرو گے یار، کہاں تک گرو گے؟ تھوڑا سا شرم، لحاظ، حیا کر لو۔ مسلم ریئیکشنز والی نے بالکل بہت صحیح بات کہی ہے کہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ تم لوگوں نے سدا ٹھیک ہی رہنا ہے، موت تو کسی کو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو اگر آج تم لوگوں میں سے کسی کا تمہارے بچوں کا باپ مر جائے، یا تم لوگوں کا اپنا فادر جو ہے وہ فوت ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو، لیکن موت تو برحق ہے، ہر ایک کو آنی ہے، مجھے آنی ہے، آپ کو آنی ہے، ہر ایک کو آنی ہے، کسی کو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو اگر کل کو آپ کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو آپ کے شوہروں کے یا آپ کے فادر کے بارے میں، کوئی جن کے فادر نہیں ہے اس دنیا میں یا جن کی مدر نہیں ہے اس دنیا میں، ان کے بارے میں لوگ اس طرح کی باتیں کریں، اور خاص طور پہ ملکانی جی، اگر آپ ہیں اس کے پیچھے، اس طرح یہ جو اس کو دلوائی ہیں فیک آئی ڈی سے، جو اس کو کمنٹ کروائے جا رہے ہیں، اس کو ہیریس کرایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے اگر آپ ہیں تو شیم آن یو۔ آپ کی بیٹی جو کہ یوٹیوب پہ بھی نہیں ہے اور ایک ایک امیجنری کریکٹر ہے جس کے اوپر ویڈیوز بن رہی تھی، تو آپ کو اتنی مرچیں لگ رہی تھیں، تو آپ کو شرم نہیں آئی ہے اس بچی کو اس طرح کی ہیریس کرواتے ہوئے؟ اور اگر آپ کے گروپ میں سے، آپ لوگوں کے ٹولے میں سے کوئی ہے تو آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی ہے؟ افسوس کا مقام ہے آپ لوگوں پر کہ آپ لوگ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، آپ لوگ اپنے آپ کو لٹریٹ کہتے ہیں، آپ لوگ اپنے آپ کو گرومڈ کہتے ہیں، اور یہ مظاہرہ کرتے نہیں تھکتے ہیں کہ آپ لوگ تو پتہ نہیں کون سی توپ چیزیں ہیں۔ شرم کر لیں، شرم کر لیں۔ ایک بیچلر لڑکی اور پھر اس کے علاوہ ایک یتیم بچی کو آپ لوگ کس طرح ٹارچر کر رہے ہیں، اس کے جو دنیا میں نہیں رہا ہے، ان لوگوں کو لالا کے اور ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک دن آپ کی ایک
टोले की मेंबर ने कहा था कि मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई है, डूब के मर जाओ, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, ये स्टैंडर्ड है। तुम चीप हो, ये तो मुझे पता है कि तुम बहुत ही चीप हो, लेकिन तुम इस हद तक चीप हो जाओगी ये नहीं अंदाज़ा था कि तुम लोग मरे हुए लोगों को भी कंटेंट बना लोगे अपना। हद हो गई, हद हो गई। शर्म का मुजाहिरा करो, थोड़ा सा शर्म का मुजाहिरा करो। मुझे पता है कि तुम लोगों को कंटेंट चाहिए और कंटेंट के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इतना ना गिरो। थोड़ा सा जो कल को पलट के अपनी वीडियोस देख लो या अपने गिरेबान में झांकना पड़ जाए, अपने आप को एक दफ़ा आईने में देखना पड़ जाए, तो शर्मिंदगी ना हो, अफसोस ना हो, और ये ना हो कि ये हम इतने ही घटिया थे, हम इतने ही गिरे हुए थे, हम लोग इतने ही बुरे थे, इसका एहसास ना हो। इसलिए अपनी इंसानियत को इतना बाकी रखो कि कल को खुदा न खास्ता किसी मुश्किल में आ जाओ तुम लोग, तो तुम लोगों को डिप्रेशन ना हो जाए, तुम लोगों को जो एहसास जुर्म ना लेके की वजह से तुम लोग जो है ना वो कोई गलत कदम ना उठा लो। बस कर दो और थोड़ा सा शर्म करो। इसी के साथ दें इजाज़त। आज का ये रिएक्शन नहीं था, ये तो अफसोस का मुकाम था। उस बच्ची को टॉर्चर कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं डिफरेंट फेक आईडी से। कभी उसके बारे में गलत बातें करनी शुरू कर देते हैं, कभी उसकी वीडियो जो है उसको एडिट करके किसी और लड़के के साथ चला देते हैं, कभी उसको फेक आईडी से हरास करना शुरू कर देते हैं, कभी उसके कमेंट बॉक्स में आके गलत बातें करते हैं। हाउ चीप यू गाइज आर, हाउ चीप। और यही बातें आप लोग कहते थे जी ये तो पलवशा ऐसे करवाती हैं, पलवशा वैसे करवाती है, तो इसलिए हम पलवशा के दुश्मन हैं। तो तुम लोग खुद क्या हो? इसका ये मतलब है कि तुम लोगों को कोई कुछ नहीं करवा रहा था। ये सब घटिया चीप थर्ड क्लास हरकतें तुम लोग खुद ही एक दूसरे के लिए से करते हो, और तुम लोगों का यही कैलिबर है गाइज। तुम लोगों का वाकई आज अंदाज़ा हो गया है कि तुम लोगों का क्या स्टैंडर्ड और क्या कैलिबर है। स्टैंडर्ड की बात करते हो, शेम ऑन यू। इसी के साथ दें इजाज़त, फिर मिलते हैं नई रिएक्शन में। अल्लाह हाफिज़।